السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام۔ ہفتے کا دن ہے اور 21 اگست ہے اور بڑی خبریں ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اور بھی ویڈیو بناؤں گا۔ فی الحال جو آپ کے سامنے ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کیپٹن صفدر کے جو بیٹے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے جو بیٹے ہیں جنید صفدر، اس کی 22 اگست کو شادی ہو رہی تھی نہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایک ونگ ہے جس نے اپنے آپ کو کوئی ایک اور نام دیا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جناب اگر 22 اگست کو یہ جنید صفدر کی شادی ہوئی تو ہم اس میں رکاوٹ ڈالیں گے اور ہم اس میں پھڈا ڈالیں گے، ہنگامہ کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے۔ اچھا جی، اور بھی سارے لوگوں نے ویڈیو بنائی، میں نے بھی ان کو شرم دلائی کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ کوئی جنید صفدر ایم این اے نہیں ہے، سینیٹر نہیں ہے، ایم پی اے نہیں ہے، نہ اس کی جو ہونے والی بیوی ہے وہ کوئی ایسے اس کے وہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جناب ان کو احتجاج کریں گے، شادی کے اوپر احتجاج کریں گے؟ پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ شرم والی بات ہے۔ یہ کیسا کلچر آ گیا ہے، خدا کی قسم۔ یہ ایسا کلچر یہ خود بخود نہیں آیا، اس کو لایا گیا ہے جان بوجھ کے، اور وہی کلچر آپ جگہ جگہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے۔ کوئی مینار پاکستان کا واقعہ ہو، لاہور کے چنگجی کا واقعہ ہو، کوئی واقعہ ہو، وہ کوئی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے نا کوئی محفوظ۔ تو اب اس حوالے سے انہوں نے اعلان کیا، تو ادھر میڈیا نے اعلان تان کی، ہم نے کی، سب نے بنایا کہ بھئی یہ غلط طریقہ ہے، لندن میں ایسے کبھی نہیں ہوا۔ تو میں نے تو خاص طور پہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان اپنے لوگوں کو روکو، ورنہ تیرے بچے اور تیرے ساری فیملی بچے بھی ادھر ہی رہتے ہیں، تو یہ رواج پڑ گیا تو بری بات ہے۔ ویسے میں نے عمران خان سے ریکویسٹ کی تھی، لیکن رواج ڈالنے والا بھی یہی ہے جس نے نواز شریف کے گھر رائیونڈ روڈ پر جا کے جلسہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ تو اور ماڈل ٹاؤن اور ہر جگہ انہوں نے کیا اور گھروں تک پہنچے۔ ابھی بھی آئے نہ کبھی کسی نہ کسی دن آئے روز یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جناب جب نماز کے لیے باہر نکلے تو اوئے چاؤ اور اوئے ڈاکو کا وہ نعرہ لگایا گیا ہے اور وہاں پہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ آئے دن یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، ادھر کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون کے جو ورکر تھے، ان میں کافی لوگ تھے جن کی ویڈیو میں نے دیکھی، میرے پاس میسج آئے کہ سر جی اگر وہ 22 اگست کو ادھر آتے ہیں، یہ کل کی بات ہے، کل اتوار ہے نا، آتے ہیں تو ان کو ہم مزہ چکھائیں گے کہ کس طرح کسی کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرتے ہیں، اور انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں۔ تو ابھی جو تازہ ترین خبر آئی ہے جس کی وجہ سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جس بندے نے عمران خان کے دھمکی دی تھی کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، اور وہ پنجابی گنڈا بن کے کہ اے شادی نہیں ہو سکتی، وہ فلموں میں آ جاتا ہے نا مولا جٹ کہ اے شادی نہیں ہو سکتی، تو اس نے جناب قوم سے معافی مانگی ہے۔ معافی تو نہیں مانگی، اس نے کہا جی ہم احتجاج نہیں کریں گے، اور اس نے یہ اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے جی اس کا نام نہیں لینا، میں نے نیگیٹو بندے کا کبھی نام نہ لے، یہ ہوتی نام کی مشہوری کے لیے ہے۔ یہ کچھ لوگ ابھی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں نا، وہ مینار پاکستان والی کہ لڑکی نے مشہوری کے لیے کیا ہے، تو بھئی آپ اس لڑکی کا نام ہی نہ لو، کوئی میڈیا والے نام نہ لے، سوشل میڈیا والے، ٹی وی والے، ایسی کسی چیز جس میں بھی آپ کو شک ہو کہ بھئی وہ لڑکی نے مشہوری کے لیے کی ہے۔ ویسے یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی تو جان بڑی مشکل سے بچی ہے، لیکن چلیں آپ کو اگر شک ہے تو آپ اس کا نام نہ لیں۔ جیسے وہ نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے، جب نیوزی لینڈ میں مسجد والا واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے نا، اور ایک بندے نے لائیو ویڈیو بنا کے تو مسجد میں مسلمانوں کو شہید کیا تھا، تو اس کی وزیر اعظم نے تقریر کرتے ہوئے کیا تھا، مجھے وہ بہت پسند ہے کہ اے قاتل تو بے نام ہی رہے گا، تیرا نام میں اپنی زبان سے نہیں لوں گی کہ تو کون ہے، کیا ہے،
میں تیرا نام نہیں لوں گی، تو بے نام ہی مرے گا اور تو بے نام ہی رہے گا۔ تو اس کا نام اس نے نہیں لیا تھا۔ اس لیے کچھ لوگ جو ہیرو بننے کی یا ہیروئن بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان کے ارادوں کو تب ناکام بنا سکتے ہیں۔ اب یہ شخص جس نے کہا ہے کہ میں 22 اگست کو وہاں پہ ہلا گلا کروں گا اور اس کا نام نہیں لینا، میں نہیں لوں گا، نہ آپ لیں، میں آپ سب کو یہ بتا رہا ہوں، اس کا نام نہ لیں، مجھے اس کے نام کا پتہ ہے، لیکن میں اس کا نام نہیں لوں گا جس نے یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہتے ہیں یہ ہوتی ہے سستی شہرت۔ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ ڈرامہ رچایا کہ میں جی کیپٹن جنید صفدر کے بیٹے جنید صفدر کی اور مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی نہیں ہونے دوں گا، احتجاج کروں گا۔ تو یہ اس نے سستی شہرت کے لیے کیا نا، تو اس کا نام نہ ٹی وی چینل پہ آنا چاہیے، نہ ہمارے پاس آنا چاہیے۔ وہی جسندہ کا جو بیان ہے وہ بڑا ہی اچھا بیان تھا کہ اے قاتل تو بے نام ہی مرے گا۔ تو یہ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کو یہ ہم اطلاع دے رہے ہیں کہ اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ مجھے جی لوگوں نے سمجھایا ہے اور پھر کہا ہے کہ جناب میں یہ نہ کروں، تو میں ان کی بات مان رہا ہوں، اور اب یہ جو احتجاج ہے 22 اگست والا وہ میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بنتا بھی نہیں تھا۔ میں نے تو کہا تھا کہ اس کے اوپر ہراسمنٹ کا پرچہ کروائیں، نون لیگ والوں کو کہا تھا کہ اس کی یہ ویڈیو نکالیں اور ہراسمنٹ کا پرچہ کرائیں۔ وہاں تو ہراسمنٹ کا پرچہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ان کو یہ آپ میری ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ایسے بندے کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں اور اس کے اوپر پرچہ کروائیں۔ تو پرچہ تو نہیں انہوں نے کروایا، بہرحال اس نے خود ہی توبہ طیب کر لی۔ اور اب جو کل مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی ہو رہی ہے، وہ کل سکون سے ہو رہی تھے۔ اس میں بھی مریم نواز نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے مریم نواز صاحبہ کو کہا تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں ان کی منت نہیں کروں گی باہر جانے کے لیے، آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، انصاف ملے یا نہ ملے۔ دیکھیں نا، جب آپ جاتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کہیں جی کہ وہ مجھے انصاف نہیں ملنا تھا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں پہ جائیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، میرے بیٹے کی شادی ہے اور میں نے جانا ہے، اور یہ بالکل جینوئن بات تھی، آپ کو اجازت میرے حساب سے مل جانی تھی، لیکن آپ نے کہا نہیں جی نہیں میں نہیں جاؤں گی، اور میں تو یہ اس میں وہ میں نے آپ کو مثالیں دی تھیں کہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ حکومت آپ کو منائے گی کہ آؤ مریم بیٹا آ کے اپلائی کرو؟ نہیں، وہ انہوں نے تو کہا ٹھیک ہے جی، ہمارے سر سے بلا ٹلی، ہمارے اوپر الزام نہیں آیا۔ ان کو ایکسپوز کرنا تھا، ان کو لوگوں کے سامنے لانا ہے کہ دیکھیں یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی شیخ رشید نے کہہ دیا جی میرے کول تو آئے ہی نہیں، مریم نواز صاحبہ آئی نہیں میرے کولوں، تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نہیں آئیں، آپ کو اپلیکیشن دینی چاہیے تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں والنٹیئرلی آپ کا یہ کیس کر دیتا ہوں، مجھے وکالت نامے پہ دستخط کر کے بھیج دو، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ ان کا وہاں پہ جانا بنتا ہے اور ان کو اجازت عدالت کی طرف سے مل جانی تھی۔ تو لیکن مریم نواز صاحبہ نے یہ نہیں کہا، ایسے کاموں میں نخرے نہیں کرتے۔ آخر دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ آپ کی بھی بیل ہوئی ہے، انہی عدالتوں نے لی ہے نا، تو آپ اگر اس وجہ سے اپلائی نہ کریں کہ نہیں جی یہاں انصاف نہیں ملے گا یا یہ ہے وہ، نہیں، آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں، آپ کو وہاں پیش ہونا پڑے گا، آپ کو قانون کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر ایک بندہ اپیل ہی نہ کرے اور پہلے ہی کہہ دے کہ نہیں جی نہیں جج میرا مخالف ہے، تو وہ پھر وہ کسی انصاف کا وہ حقدار نہیں بن سکتا۔ لوگ ہی کہیں گے کہ جی آپ نے قانون کا دروازہ ہی نہیں کھڑکایا۔ اب مریم نواز اور جنید اور کیپٹن صفدر نے اپنا باہر جانے کے لیے درخواست نہیں دی، یہ ان کی غلطی ہے۔ ان کو میں نے کہا تھا کہ 2 درخواست، یہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ باہر جا سکتی ہیں، اپنے والد کو ملنے کے لیے بھی جا سکتی ہیں، آپ کی ضمانت ہوئی ہے، سارے لوگوں کی ہم ضمانتیں کرواتے ہیں، تو کیا وہ باہر نہیں جاتے؟ اب کل میں نے ایک ملزم کی ضمانت کروائی ہے، تو وہ جدھر مرضی جائے جی، دبئی جائے یا وہ سٹیٹس والا ملزم ہے وہ جائے جہاں مرضی جائے، کوئی یہ پابندی نہیں ہوتی۔ ہم وہاں پہ شورٹی بانڈز دیتے ہیں،
میں نے چھوٹی بانڈ دی ہے کہ یہ جی میرا بانڈ لے لیں، آپ کے بانڈ لگے ہوئے ہیں کسی کا 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا، کوئی واپس نہیں آتی تو عدالت وہ 10 لاکھ 20 لاکھ حق کے بحق کے سرکار ضبط کر لیتے ہیں، یہ قانون ہے۔ تو آپ کو انہوں نے جو ای سی ایل پہ ڈالا ہوا ہے یہ غیر قانونی ڈالا ہوا ہے، اس کو چیلنج کریں، لیکن نہیں سمجھتے سر جی، نہیں سمجھتے، پتہ نہیں ہمیں وہ وکیل نہیں سمجھتے۔ اوکے سر، خدا حافظ۔